یہ ایک سرد اور بارش بھری شام تھی جب سارا خود کو ایک بڑے تقریباً ویران ہوائی اڈے کے ٹرمینل میں پھنسا ہوا پایا۔ وہ اپنی پرواز سے محروم ہو گئی تھی اور اب صبح کی اگلی پرواز کا انتظار کر رہی تھی۔ اوپر لگے فلوروسینٹ بلب جھلملا رہے تھے جن سے ماحول مزید بے چین کرنے والا لگ رہا تھا۔ یہ سارا کو عجیب سی بے چینی دے رہا تھا۔ وہ ٹرمینل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہاں کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش ہو گیا ہے۔ زیادہ تر دکانیں بند تھیں اور چند ایک مسافر جو اسے نظر آئے وہ جلدی میں لگ رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی اور تنہائی کا احساس تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے۔ سارا نے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈی اور ایک سیٹ پر جا بیٹھی۔ کوشش کی کہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے فون دیکھے، لیکن وائی فائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ارد گرد صرف ہوا کا ہلکا شور اور اس کے قدموں کی گونج سنائی دے رہی تھی، جیسے دنیا باہر کہیں غائب ہو چکی ہو۔ کچھ گھنٹے گزر گئے اور نیند سارا پر حاوی ہونے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرنے ہی والی تھی کہ ایک زوردار دھمک کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر جاگ گئی اور خوف کے مارے ادھر الفادیر دیکھا۔ ٹرمینل اب بھی خالی نظر آ رہا تھا، لیکن دور اندھیرے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ یہ ایک جوان آدمی تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے اور جھریوں سے بھرے تھے، جیسے اسے کئی دنوں سے نیند نہ آئی ہو۔ وہ سارا کے قریب آیا اور اپنے پیچھے بار بار دیکھتا رہا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ہیلو، اس نے سرگوشی کی طرح آواز نکالی۔ تم کسی پرواز کا انتظار کر رہی ہو؟ ہاں، سارا نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ میری کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بھی یہی حالت ہے۔ اس نے بے چینی سے ادھر الفادیر دیکھا۔ مجھے یہ جگہ بالکل عجیب لگ رہی ہے، جیسے کچھ غلط ہو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سارا نے پوچھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کا احساس ہوا۔ وہ نوجوان سارا کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگا۔ یہاں وقت رک سا گیا ہے۔ مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے سرگوشیاں ہوں، اور میں نے کسی کو سیڑھیوں کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سارا کو جھرجھری آ گئی۔ مجھے لگا میں یہاں اکیلی ہوں۔ نوجوان نے دیوار پر لگے گھڑی کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ گھڑی غلط وقت دکھا رہی ہے۔ یہ بدلتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پھنس چکے ہیں۔ پھنس چکے؟ سارا نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتا، لاؤڈ اسپیکر پر اچانک اعلان ہونے لگا، فلائٹ 233 نیو یارک کے لیے گیٹ نمبر 8 سے بورڈنگ کے لیے تیار ہے۔ سارا کو سکون کا احساس ہوا، شاید ابھی سب ٹھیک تھا۔ چلو، اس نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے نوجوان جے کا، لیکن آخرکار وہ بھی سارا کے پیچھے چل پڑا۔ جوں جوں وہ گیٹ کے قریب پہنچے، فضا میں مزید عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ لائٹس زور زور سے جھملانے لگے، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ گیٹ نمبر 8 پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، حالانکہ اعلان ہو چکا تھا۔ ہیلو، سارا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا کوئی یہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ سارا نے دروازے کا ہینڈل آزمایا، لیکن وہ بند تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا۔ یہ بہت عجیب ہے۔ شاید ہمیں یہاں انتظار کرنا چاہیے۔ اچانک لائٹس مزید جھملانے لگیں اور لاؤڈ اسپیکر پر عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں، جیسے دور سے آ رہی ہوں۔ نوجوان نے سارا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے جواب دینے سے پہلے ارد گرد دیکھا اور یکایک ٹرمینل کی روشنی ختم ہو گئی۔ صرف ایمرجنسی لائٹس رہ گئیں جو سرخ رنگ کی مدھم روشنی پھیلا رہی تھیں۔ سرگوشیوں کی آوازیں اب اور تیز ہو چکی تھیں، جیسے بہت سی آوازیں مل کر ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سارا نے کہا، اور دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راستے بدل چکے تھے۔ وہ راستے جو انہیں معلوم تھے اب پیچیدہ ہو چکے تھے اور ٹرمینل بھول بھلیوں کی طرح دکھائی دینے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان چیخا۔ مجھے نہیں معلوم۔ سارا کی آواز بھی خوف سے لرز رہی تھی۔
वो दोनों टर्मिनल के पेचीदा रास्तों में दौड़ते रहे, लेकिन हर मोड़ पर वो मजीद भटक गए। अचानक सारा ने अपने कंधे पर एक सर्द हाथ का दबाव महसूस किया। जब उसने पलट कर देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके कपड़े बोसीदा और आंखें खोखली थीं। औरत के होंठ हल रहे थे, लेकिन कोई आवाज न सुनाई दी, मदद करो। वो बेआवाज कह रही थी। सारा खौफ से जिम गई। नौजवान ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने एक सियागोशे की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में इल्तिजा साफ दिखाई दी। मेहरबानी। सारा ने नौजवान का हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे गोशे की तरफ भागे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, दीवारों पर तस्वीरें लगी दिखाई दीं। ये तस्वीरें मुसाफिरों की थीं, जो मुस्कुराते और खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन करीब जाकर सारा ने देखा कि उन चेहरों के तासुरात खौफ से बिगड़ चुके थे। ये क्या है? नौजवान हैरान होकर बोला, मुझे नहीं मालूम। सारा का दिल तेज धड़कने लगा। सरगोशियां अब चीखों में बदल चुकी थीं और हर तरफ एक अनजाना खौफ छा चुका था। अचानक टर्मिनल में जोरदार रोशनी फूटने लगी और तस्वीरों में मौजूद चेहरे जिंदा होकर सारा और नौजवान की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर दुख और बेचैनी के आसार थे। तुम यहां से जा नहीं सकते, इनमें से एक ने कहा। तुम अब हम में शामिल हो चुके हो। नहीं, सारा चीखी। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। लेकिन वो मखलूक करीब आती गई। सारा ने एक आखिरी कोशिश करते हुए चीखा, हम नहीं रुकेंगे, और पूरा जोर लगाकर उसने बाहर की रोशनी का तसव्वुर किया। अचानक हर चीज थम गई। टर्मिनल दोबारा मामूल पर आ गया। दरवाज़ा खुल चुका था और रोशनी अंदर आ रही थी। भागो, नौजवान ने कहा, और दोनों दौड़कर बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर आए, टर्मिनल की खामोशी उनके पीछे रह गई। लेकिन सारा को हमेशा के लिए इस रात की वहशतें याद रहीं, और वो जानती थी कि वो कभी इस खौफनाक तजुर्बे से आज़ाद नहीं हो पाएगी। तो हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।